آج حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک میسج آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں سارے لوگوں کی نظریں ہیں اور ہمارا پیغام بہت جلدی لوگ پھیلا بھی دیتے ہیں، تو جو سننا چاہیں اور جو بہت زیادہ آبزرو کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے بھی ایک خاص میسج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کو بنایا تو اس کا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس زمین کو فساد سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد کرنے کے لیے نہیں بھیجا انسانوں کو، لیکن انسان قتل و غارت، مار دھاڑ، چوری، لوٹ، یہ ساری چیزوں میں ملوث ہے۔ ان لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا کہ ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، یہ انسان پر ظلم نہ کرے۔ اور قرآن پاک میں ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور آج میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ظالم ہوتا کون ہے؟ ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے نا، پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ ظلم ہے کیا اور ظالم کون ہے۔ ظالم کمزور آدمی نہیں کرتا، بستر پر پڑا ہوا مجبور آدمی ظلم نہیں کرتا، ظلم جب بھی ہوتا ہے تو طاقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ طاقت جب بھی کسی کے پاس آئے تو وہ ظلم ساتھ میں کرنے لگ جاتا ہے، کمزور نہیں کرتا۔ اب طاقت کس طرح کی ہے؟ تین طرح کی طاقت آدمی کے پاس آتی ہے، ایک جسم کی طاقت، ایک مال کی طاقت اور ایک پاور کی، منصب کی طاقت۔ یہ تینوں طاقتیں اگر کسی کو ساتھ مل جائیں اور پھر وہ بہکا نہیں تو ٹھیک ہے، بہک گیا تو پھر فرعون بن جاتا ہے۔ وقت کا جو فرعون بنتا ہے وہ ان تین طاقتوں کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہے جس فرعون کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں زمانے موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو 90 سال تک تو سردی بخار بھی نہیں آئے، کبھی بیماری نہیں ہوا تھا، جسمانی اعتبار سے اتنا مضبوط تھا کہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، 1000 لوگوں سے اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا۔ تو طاقت کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے۔ فرعون کے پاس مال بھی بہت زیادہ، فرعون کے پاس منصب بھی بادشاہ کا تھا، 1-2 سال نہیں، سالوں تک وہ کرسی پر بیٹھا رہا بادشاہ۔ تو پاور بھی آ جائے، مال بھی آ جائے اور جسمانی طاقت بھی آ جائے، تب آدمی ظلم شروع کرتا ہے۔ آج اللہ نے اگر آپ کو طاقت عطا کیا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، ظلم سے بچاؤ۔ ظلم کیا چیز ہے پتہ ہے؟ ہمارے نوجوان توجہ سے سنیں، جس کے پاس بھی تھوڑی سی باڈی بن گئی وہ سب سے پہلے مکہ آزما کے دیکھتا ہے کہ کتنا تیز لگ رہا ہے، اور کس پہ آزماتا ہے؟ کمزور پہ۔ تھپڑ کس کو لگا کے دیکھتا ہے؟ اپنے سے کمزور پہ۔ جسمانی طاقت جب بھی کسی کے پاس آئے اسے کنٹرولنگ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کہ دی ہوئی طاقت کا استعمال کہاں کرتا ہے۔ بہت سارے تو وہ ہیں جو اپنی طاقت کا سارا استعمال اپنی بیویوں پہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ محلے میں ان سے زیادہ طاقت والے موجود ہیں، دوسروں پر استعمال نہیں کر پاتا تو عورت پہ کرے گا۔ اور دنیا کا سب سے بڑا بزدل آدمی ہے جو اپنی طاقت کا استعمال اپنی عورت پہ کرتا ہے۔ جب تمہارے پاس طاقت آئی اور اس کا استعمال غلط کیا تو پکڑ کتنی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ ظلم کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تمہارے کاموں کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہیں ڈھیل دیا ہوا ہے، وہ تو تمہیں ڈھیل دیا ہوا ہے اس دن تک کے لیے جب ساری آنکھیں تمہیں دیکھیں گی اور تمہاری پکڑ ہوگی۔ قیامت کے دن کے بارے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم کرنے والے بڑے بڑے بادشاہوں کو بلایا جائے گا اور ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح ہوگی، اہل محشر ان کو پیروں سے روند رہے ہوں گے
اور رب تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کے درمیان اپنی بڑائی کا اعلان کیا تھا. آج یہی طاقت کا غلط استعمال پورے معاشرے میں فساد مچایا ہوا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کے پاس پاور ہے وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گا تو زمین میں فساد آ جائے گا. زمین کے اندر فساد کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے نہیں، زمین سے نیچے نہیں، انسان کرتے ہیں. انسانوں کے اندر سے ہی فساد آتا ہے. اور سب سے پہلے میں یہ تینوں طاقتوں کا غلط استعمال کرنے والے کی چند مثالیں دے دوں. جسمانی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے. آج باڈی اگر تمہاری بنی ہے تو یاد رکھنا تمہارے ہر ہاتھ اور ہر پیر کا حساب ہے. تم نے طاقت اگر بنائی ہے اور دوسروں پر استعمال کرنے کے لیے بنائی ہے. ارے میاں انسان تو انسان، حدیث پاک میں ہے اگر تم نے یہاں جانور کو مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جانور کو اٹھائے گا اور وہ جانور تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا اور رب تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ مولا اس نے مجھے ناحق مارا تھا. اللہ اسے سینگ عطا کرے گا اور وہ جانور کو کہا جائے گا کہ جس طرح اس نے تجھے دنیا میں مارا تھا تو یہاں بدلہ لے لے. پورے محشر والے دیکھیں گے جانور بھی اس سے بدلہ لے رہے ہوں گے جس نے اپنے طاقت کا استعمال جانوروں پر کیا تھا. جانور پر بھی تمہاری طاقت کا غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں. دوسری چیز، عورتیں، بچے اور دوسرے انسانوں تو چھوڑو، طاقت آنے کے بعد میرے عزیزوں اتنا زیادہ سخت امتحان ہو جاتا ہے آپ کو اندازہ نہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ارے میاں یہ سارے نوجوان کاجو بادام کھا کے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جو حیدر کرار کی طاقت تھی. وہ فاتح خیبر، اس زمانے میں 40 صحابہ جو خیبر کے پھاٹک کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، حیدر کرار نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا. طاقت کا وہ حال تھا، قوت اللہ نے اتنی عطا کی تھی، شجاعت اتنی تھی، میدان جنگ میں جائے تو لوگ کانپنے لگ جائیں. لیکن حیدر کرار لڑ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر. ایک دشمن کو آپ نے گرا دیا. یہ جنگ کا حال ہے. جنگ میں دشمن کو گرا دیا، اس کے سینے پر چڑھ گئے. اور ظاہر سی بات ہے شیر نر کے پنجے میں کوئی آ جائے لومڑی، پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ مرنا ہی تو تھا. لیکن جو قید ہو کر کے دشمن آیا اس نے مولا علی شیر خدا کے منہ پر تھوک دیا. جنگ کے حالت میں اس نے تھوک دیا، سوچا مرنا تو ہے ہی، علی ابن ابی طالب مار رہے ہیں، اس سے پہلے ان کو تھوک دو. اور ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ غصہ ڈبل ہو جاتا ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی پکڑ میں آیا ہے اور اس وقت وہ ماں بہن کی گالیاں دے دے، ہم ایک تھپڑ کی بجائے اب 4 مارنے لگ جائیں گے کیونکہ غصہ ڈبل ہو گیا. میں تو ایک مارنے والا تھا، اس نے گالی دے کر مجھے غصے میں اور بھڑکا دیا ہے. حضرت علی کے ساتھ یہ ہوا کہ جب کوئی دشمن ان کے ہاتھ میں پکڑ میں آیا تو تھوک دیا، اب اور مارنا چاہیے تھا. حضرت علی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا جا آزاد ہے، چھوڑ دیا. وہ حیرت میں ہے، میں مرنے والا تھا چھوٹ گیا. کھڑا ہوا، پوچھتا ہے اے علی میں تو ختم ہونے والا تھا اسی لیے میں نے تھوک دیا، مارا کیوں نہیں؟ حضرت علی کہتے یاد رکھ مجھے اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کا استعمال صرف میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا نفس شامل ہو گیا. اب اگر میں تجھے مارتا تو بات یہ ہوتی کہ میں نے بدلے کے لیے مارا ہے، میں نے بدلے کے لیے مارا ہے اور بدلے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا. میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کے لیے کسی کو میں اپنی طاقت کا استعمال کروں. یہ ہے اسلام. میرے عزیزوں، طاقت کسی کے پاس آ جائے اور اس کا استعمال کنٹرول کر کے دکھائے. یہاں کسی کے پاس 4 دن کی حکومت کیا آ گئی، وہ تو سارے غریبوں پر کرسی بچھانے لگ گیا، کتنوں کی گردنوں پر کھڑا ہو گیا. طاقت کا استعمال اسلام سکھاتا ہے. ایک تو یہ مثال میں نے آپ کو دی، علماء موجود ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے. میرے عزیزوں، اس وقت کے فقیہ اعظم مجدد اعظم کی ایک مثال جب میں بیان کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان عالم باعمل متقی پرہیزگار، ہزاروں کتابوں کے مصنف، کئی ہزار علماء کے استاد، لیکن آپ کے ساتھ ایک بار ایک واقعہ پیش آیا. عرض کرتا ہوں، طاقت کا استعمال کہاں ہو. مسجد میں رمضان کا مہینہ آتے ہی آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. اعلیٰ حضرت اعتکاف میں بیٹھتے، اور اعتکاف کی حالت میں بھی آپ کا لکھنے پڑھنے سے تعلق زیادہ تھا. دن بھر روزہ، افطار کے بعد پھر تلاوت اور پھر تراویح. لیکن ایک بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے گھر سے جو کھانا آتا تھا، توشہ لے کر، ایک 12 سال کا لڑکا تھا، روزانہ کھانا لے جایا کرتا تھا. روز افطاری کا کھانا آ جاتا مسجد میں. اعلیٰ حضرت کے متعلق فرمایا کہ آپ کو پان کھانے کی عادت تھی، اور افطاری کرنے کے بعد جو پان والے لوگ ہیں ان کو جلدی پان چاہیے. پان والے علماء جانتے ہیں کتنی جلدی ان کو پان چاہیے. ایک دن ہوا یہ کہ بچہ توشہ لے کر کے آیا کھانے کا، اور اعلیٰ حضرت کو افطاری دے کر کے وہ چلا گیا، پان لایا نہیں. اور پان آیا نہیں، آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا. اذان ہونے کے قریب وہ لڑکا بھاگتے ہوئے آیا اور کہا میں بھول گیا تھا. اعلیٰ حضرت نے ایک تھپڑ لگایا، کہاں رہ جاتا ہے. پان لیا اور کھائے. نماز پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا، اعلیٰ حضرت کو دیکھا نماز کے بعد اتنی بے چینی اور بے قراری کہ آپ مسجد میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں. میں قریب گیا، پوچھا حضور کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا مولانا جاؤ دیکھو وہ بچہ کہاں ہے جو ہمارا کھانا لایا کرتا ہے، وہ کہاں ہے. میں نے کہا حضور اب تو سو گیا ہوگا، رات ہو گئی، ٹھنڈیوں کی راتیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا جائیے مولانا ڈھونڈ لائیے. وہ گئے ڈھونڈنے کے لیے، بچہ کہاں ملتا ہے، ملا ہی نہیں. 2 بھی آئے مسجد میں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے جاؤ بچے کو ڈھونڈ لاؤ. جو علماء آئے ملنے کے لیے سب سے کہا بچے کو ڈھونڈ لاؤ. رات گزرتی گئی، وقت کے مجدد کی بے قراری بڑھتی گئی. اعلیٰ حضرت کہتے میں نے اس کو مار دیا تھا، ایک تھپڑ مارا تھا، اس کو بلا لائیے. وہ بچہ ملا ہی نہیں تو رات بھر جاگتے رہے. سحری کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت کے گھر سے وہ بچہ کھانا لے کر کے سحری کا آ گیا. جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ اکبر، ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سب اسی بچے کے انتظار میں تھے کہ وہ آئے. اعلیٰ حضرت بے قرار ہیں. جیسے ہی وہ بچہ مسجد کے اندر داخل ہوتا، اعلیٰ حضرت لپک کر کے گئے اور گھٹنے زمین پر ٹیک دیا، بچے کے دونوں کندھوں کو پکڑ لیا اور کہا کھانا بعد میں دے، کل رات میں نے جو تھپڑ مارا تھا پہلے مجھے معاف کر دے، پہلے مجھے معاف کر دے. میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، میرے پان کے لیے میں نے تجھے مارا تھا، اپنی ذات کے لیے. بچہ کسمسایا اور کہا کہ حضور یہ کیا بات، چھوٹا سا بچہ ہے، وقت کا مجدد بچے سے معافی مانگ رہا ہے. بچے نے کہا کہ حضور چھوڑ دے، مجھے کچھ پتا نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، جب تک تم معاف نہیں کرے گا میں ہٹوں گا نہیں. علماء جو کھڑے تھے وہ رو رہے تھے وقت کے مجدد کو دیکھ کر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل قیامت کے دن اگر میرا سوال ہو گیا کہ احمد رضا کیا تجھے طاقت اس لیے دی گئی تھی کہ تو اپنے سے چھوٹے بچوں پر صرف اپنے پان کے لیے ہاتھ استعمال کرے، میں کیا جواب دوں. بچے نے کہا میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چھوٹا ہے، معاف کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں کیا معلوم، معاف کرنے کا اختیار نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا، اپنی ٹوپی اتاری اور کہا جیسے کل میں نے تجھے مارا تھا ویسے تو بھی مجھے مار لے، میں نے جیسے تھپڑ لگا دیا تھا تو بھی مجھے لگا. اب وہ تو ڈر گیا بچہ، وقت کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے، اور آج یہ مجدد کہتا ہے تو اپنا ہاتھ استعمال کر. وہ جب ڈرنے لگا تو اعلیٰ حضرت نے خود اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پر مارا، اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے، کہا برابر ہو گیا، مجھے سکون ہو گیا، میں نے اپنے پان کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تھا. یہ ہے اسلام. طاقت آنے کے بعد کسی کمزور پر ظلم کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. لوگ آج اسلام کو جس طرح کے چہرے کے ساتھ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں، میاں باڈی کا اگر تمہارے غلط استعمال ہو تو پکڑ ہے قیامت کے دن.
بعد میں جو طاقت آتی ہے وہ مال کی. ارے مال تو ایسا ہے یہ سب سے زیادہ چربی یہی لاتا ہے. ہاں دیکھو جس سیٹ کے پاس پیسہ آ گیا وہ سب سے پہلے دین کا ہلکا پن محسوس کرتا ہے, دین کا مذاق اڑانے لگا. اے مولوی لوگ یہ تو یتیم لوگ ہیں, ان کے ساتھ تھوڑی نہ ہمارا ملتا ہے, ہمارا اسٹیٹس بڑا ہے. مال کی چربی آئی اسے پتہ ہی نہیں. اور تو اور خاندانی امیر تو اور ہیں, جو نئے نئے ہوتے ہیں ان کے نخرے اور ہیں, ان کے نخرے تو بہت اور ہیں. یاد رکھو مال جب کسی کے پاس آئے تو اس کا جب غلط استعمال کرتا آدمی تو ظلم بڑھتا ہے. وہ کمزوروں کا سب ہڑپنا چاہتا ہے, ہر کمزور کے مال پر اس کا قبضہ, جتنا بھی اس کے پاس ہے وہ دوسری کی پراپرٹی پہ نظر. ظلم یہاں سے شروع ہے, ظلم یہاں سے شروع ہے. میرے عزیزو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی قبضہ کیا قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائیں گے. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس پیسہ آیا تو یہ خرچہ کر کے لوگوں کے اوپر حکومت قائم کر لو؟ آج تو پورا سسٹم ہی یہ ہے, پورا سسٹم ہی ہے. لوگ سن رہے ہوں گے تو ان کو کڑوا لگے تو مجھے فرق نہیں پڑتا. یہاں تو پورے ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے نا, جو ادھر کے ایم ایل اے خرید لیے, ادھر کے ایم ایل اے خرید لیے, ادھر کی پارٹی توڑ دیا, ادھر کی پارٹی توڑ دیا. میاں اب تو پورے گھر توڑ دیے جاتے ہیں. سب کچھ پیسہ ہے تو اس کا استعمال غلط کرو, مال ہے تو کسی کو بھی خریدو کسی کو بھی بیچ لو. یہ ظلم کو بڑھانے والی چیز ہے. اور ایسا آدمی جب امن کی بات کرتا ہے تو حیرت ہوتی ہے, جس کے پاس ظلم ہی ظلم ہے اور وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے پیسفل رہو پیسفل رہو. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے شیطان صبح کی نماز کے لیے جگا رہا ہے. میرے عزیزو, ایک بات یاد رکھو, کسائی کبھی بکری کی تعریف کرتا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ بکری بہت اچھی لگتی ہے, اس کو کاٹنا اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے ظالم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا, اب وہ ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے, معاشرے کو بھی تباہ کر رہا ہے. تیسرا وہ شخص جو پاور میں آ گیا, یہ تو بڑا ڈینجر ہے. اب یہاں پر بولنا ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آخری پڑاؤ ہے. جسم کا غلط استعمال کرنے والوں کو میں بولوں گا تو سن کر کے ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دے مجھے. مال کا غلط استعمال کرنے والوں کو بولوں گا تو ہوتا کیا ہے پتا ہے, وہ اپنے مال کا استعمال غلط کاموں کے لیے کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے صرف قارون سے یہ کہا تھا تیرے پاس مال بہت ہے زکوٰۃ دے دے. زکوٰۃ تو نہیں دیا, لیکن ایک عورت کو خرید کے لایا اور کہا اس عورت کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں جا کر بیٹھوں گا اور زنا کے بارے میں سوال کروں گا کہ زنا کی سزا کیا ہے. جب وہ جواب دیں گے تو اے عورت تو کھڑی ہو کر کہنا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے. مالدار یہ کرتا ہے, جب اس کو سیدھا راستہ دکھایا جائے تو وہ اس سیدھے راستے پر تو مال نہیں لانا چاہتا, لیکن الزام لگانے کے لیے سپاری دینے کے لیے پیسے استعمال کرے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عورت کو لا کر ایک مالدار نے کھڑا کر دیا, قارون نے. عورت بھی آئی, مجمع بھی لگا ہوا ہے اور یہ خود کھڑا ہوا مسئلہ پوچھ رہا ہے, اے اللہ کے نبی اگر کسی نے زنا کیا کسی عورت کے ساتھ تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سزا تھی شریعت موسوی میں کہ اسے ہلاک کر دیا جائے گا. اس نے کہا اگر آپ نے ہی کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کو جلا لایا. اللہ کے نبی کے دامن میں پیوند تو ہو سکتا ہے, دھبا نہیں ہوگا, گناہ کا دھبا نہیں آ سکتا. آپ کو جلا لایا, کیا کہہ رہا ہے تو قارون نے اس عورت سے کہا کھڑی ہو جا. وہ عورت کو کہا اشارہ کری, پیسے پہلے سے دیا ہوا تھا, کھڑی ہو جا, تو نے کیا بتایا تھا وہ یہاں سب کو بتا. عورت کھڑی ہو گئی اور کانپتے ہوئے کہنے لگی قارون نے مجھے بے پناہ پیسہ دیا اور الزام لگانے کے لیے مجمع میں لے کر آیا. مالدار یہ سوچتا ہے کہ ساری پلاننگ اس کی چلے گی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ
مکر کرتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں, اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. یاد رکھو, مال کا استعمال اگر غلط کاموں میں کرتے رہو گے تو اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہے گی. کتنے ایسے ہم نے دیکھے پھنسانے کے لیے لوگوں کو مال کا استعمال, رشوت دے دے کر کے پکڑوانا, جا کر کے پولیس کو پیسہ دے دو, اس کو پیسہ دے دو, اس کو پیسہ دو, دنیا بھر کی رشوت دے گا. ارے غریب کے لیے ایک روٹی نہیں دے سکتا, وہ ایک لقمہ نہیں کھلا سکتا. مال کا غلط استعمال کرنے والا ظالم. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ سب بھی سن لو, اگر کوئی ایسے کاموں میں ملوث ہے تو توبہ کر لے. مال کا استعمال اگر ظلم کے لیے کوئی کرتا ہے, یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا, رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے, دونوں دوزخی ہیں. یہ ظلم, یہ جو مال والے لوگ ظلم کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے اسلام کیا ہے, اللہ اکبر, جس کے پاس جتنا مال آیا اس نے ظلم نہیں سکھایا, ظلم نہیں سکھایا. آؤ دربار عثمان غنی میں ہیں, بارگاہ عثمان ذو النورین میں. ارے ان کے اتنا مال تو آج کے کسی کروڑ پتی اور ارب پتی کے پاس بھی نہیں. آپ کو پتا ہے ایک جنگ میں, جنگ تبوک میں جانے کے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صرف خیرات کیا, اللہ کی راہ میں جو مال دیا تھا, ایک جنگ کی بات کر رہا ہوں, کتنا تھا پتا ہے؟ اس زمانے کے 116 کروڑ روپے بنتے ہیں, تقریباً 120 کروڑ. کون دان دیتا ہے؟ ارے 100 روپے دے کر پیپر میں چھپوانے والوں, وہ 120 کروڑ کی بات کر رہا ہوں. ایک بار صرف میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا. مال اتنا تھا ان کا, مال اتنا تھا کہ کسی کا کیا پتا آج مال اس کے بیٹے تک آتا ہے کہ پوتے تک آتا ہے, کچھ پتا نہیں. لیکن جا کر دیکھو مدینے میں آج بھی عثمان غنی کا مال موجود ہے. آج بھی ان کی وقف, ان کے تمام مال کی جائیداد کی چیزیں مدینے کی میونسپلٹی, وہاں کی بلدیہ اس کو مینٹین کرتی آ رہی ہے. 1400 سالوں سے اللہ نے جس کا مال محفوظ رکھا ہے, اس عثمان غنی کی بات کر رہا ہوں. مال آیا تھا تو غلط استعمال نہیں کیا, کیونکہ اتنا مال تھا, وہ چاہتے تو مدینے کے سارے یہودیوں کو خرید لیتے, یا تو پھر باہر کے گنڈے لا کر کے ان کو پٹوا دیتے. حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ یہودی کیا کرتے تھے؟ مال کا غلط استعمال. مدینہ میں جب کبھی کوئی تجارت کا قافلہ آتا تو یہودی سب سے پہلے جا کر پورے قافلے کا مال خرید لیتے تھے. آج سٹاک کرنے والے لوگ وہ بھی ظلم میں مبتلا ہیں. یہودی کرتے کیا تھے؟ پورا مال خرید کر کے جمع کر لیتے, انتظار کرتے بازار میں سب چیزیں ختم ہو جائیں پھر ہم اپنا مال نکالیں گے. پیاز دبا کر کے رکھا ہے, آلو دبا کر رکھا ہے, چاول دبا کر رکھا ہے, شکر دبا کر رکھا ہے. یہ غلہ ہے, اناج ہے جو لوگوں کی ضروریات کا ہے. مالدار کیا کرتا ہے؟ پیسہ لگا کر جمع کر کے رکھو, جب پورا ختم ہو جائے بازار میں پھر نکالیں گے, اور جو 10 روپے کی چیز تھی اس کو 100 میں بیچیں گے. اس کو احتکار کہتے ہیں, اسلام میں یہ حرام ہے. یہودی یہی کرتے تھے, مال خرید لیتے اور مدینے والوں کو بہت مہنگے دام میں بھیجتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ ملک شام سے تجارت کا قافلہ آیا, ابھی صبح پاؤں پھٹنے سے پہلے وہ قافلہ مدینے میں داخل ہونے والا تھا. کئی میل دور جا کر عثمان غنی نے پوری تجارت کا قافلہ خرید لیا, پورا مال پہلے سے خرید لیا. مدینے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ تھا مال کا, اس وقت لوگوں کو بہت ضرورت تھی. حضرت عثمان غنی مال خرید کر لائے. یہودی صبح اٹھ کر گئے, دیکھا ارے پہلے سے بک گیا ہے پورا, کچھ بھی نہیں تھا, پھوٹی کوڑی بھی نہیں. حضرت عثمان پورا لے چکے. یہودیوں نے پوچھا, یہ پورے آج بھی مارکیٹ کی کالا بازاری جو یہودی کنٹرول کیے ہوئے ہیں, یہ جو پوری اکنامک وار ہے, یہ کون کروا رہا ہے؟ اب بولیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے, اس کی ڈیٹیل میں جاؤ, آج بھی یہودی وہی کرتے ہیں. بازاروں پر کنٹرول, گولڈ کو اوپر لے جانا, نیچے لے جانا, اکنامی کو گرانا اٹھانا, شیئر بازار کے سارے یہ سب گتھیاں کون دیکھ رہا ہے؟ یہ سب مدینے میں ہوا کیا؟ مال کا غلط استعمال کرنے والا جب پھنس گیا,
عثمان غنی نے پورا مال خرید لیا ہے. ان کو پتا چلا تو سب آئے, جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے. کہا عثمان سنا ہے پورا مال تم نے خرید لیا, ایک کام کرو جتنے میں تم نے خریدا ہے تم اپنا نفع رکھ کر کے ہم کو بیچ دو, اپنا پروفٹ رکھ کر کے ہم کو بیچ دو. حضرت عثمان نے کہا چلو ٹھیک ہے بیچ دوں گا. کتنا پروفٹ دو گے؟ 1,00,000 میں لیا ہے پورا, 1,00,000 میں لیا ہے, تم کتنا دو گے؟ یہودی کہنے لگے ہم 2,00,000 میں تم کو پورا مال لے لیں گے, 2,00,000 دیں گے اور دے دو, ڈبل دینے کو تیار. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں یہ میرے لیے چھوٹا پروفٹ ہے, اتنے میں تو نہیں بیچوں گا. تو یہودی بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے کہا چلو 2 گنا زیادہ, یعنی تم 1,00,000 کا خریدے ہو تو ہم 3,00,000 میں لے لیں گے, پورا مال دے دو. سوچو 3,00,000 میں لے کر اب یہ مدینے والوں کو کتنے میں بیچنے ہوں گے؟ حضرت عثمان نے کہا نہیں یہ بھی کم ہے میرے لیے. صبح سے پھر شام تک نیگوسیشن چلتا رہا. یہودی آئے 5 گنا دینے پر, 1,00,000 کا تمہارا مال ہے, ہم 5,00,000 میں خریدیں گے, دے دو ہم کو. حضرت عثمان ماننے کو تیار نہیں میرے لیے ابھی کم ہے, میں نہیں بیچوں گا, اور بڑھاؤ تمہارے پاس اور طاقت ہے تو. یہودی گئے میٹنگ کر کے آئے, یہ 1,00,000 بڑھتے بڑھتے شام رات ہونے تک انہوں نے کہا سب سے فائنل ریٹ تم 1,00,000 میں خریدو, ہم 10,00,000 میں لے لیں گے. اور اتنا پروفٹ کوئی دینے کو تیار ہے, پھر بازار میں وہ کیا بھاؤ میں بیچنے والا ہوگا؟ وہ تو چالاک لوگ ہیں. یہودیوں نے کہا ہم کو 10 گنا زیادہ میں بیچ دو. حضرت عثمان نے کہا سوچ کے بتاتا ہوں. اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اپنے قاصد بھیجے تو حضرت عثمان نے کہا نہیں مجھے کم لگ رہا ہے, اگر اور بڑھا سکتے ہو. وہ سب کا ایک کیسی پروفٹ چاہتے ہو, اتنا کوئی بازار میں خریدار بھی نہیں ملے گا تمہیں جو تمہارے مال کا 10 گنا دے کر کے لے لے, بیچ دو فائدے میں رہو گے. حضرت عثمان نے کہا نہیں بیچوں گا. چلے گئے. دوسرے دن فجر کی نماز میں مسجد نبوی تشریف لائے. حضرت عثمان غنی نے خریدا ہوا تجارت کا قافلہ پورا مدینے کے کسی میدان میں پورا فروکش کروا دیا, صاحب اتروا دیا, اور مسجد نبوی میں آ کر کے اعلان کیا پورے مدینے والوں کو جس کو غلہ اناج کی ضرورت ہے مفت میں سب لے کر کے چلے جائیں, سب لے کر کے چلے جائیں. ارے پورے دن بھر مدینے والے اپنے اپنی ضرورت کے مطابق اس قافلے کے مال سے سب لے کر کے جاتے رہے. رات تک تو پورا مال ختم ہو گیا. یہودی حیران تھے کہ یہ کیسا دیوانہ ہے. عثمان غنی کے پاس آئے, کہا ہم 1 رات پہلے تم سے خرید و فروخت کی بات کر رہے تھے, تم نے کس کو بیچا اور کیوں اس طرح سے بٹوا دیا؟ عثمان غنی نے کہا میں جس کے ہاتھ میں بیچا اس کے برابر تم پروفٹ دے بھی نہیں پاؤ گے, تم دے ہی نہیں سکو گے. یہودیوں نے پوچھا کتنے میں نفع میں بیچا؟ کہا میں نے 1 دیا ہے 70 گنا کے بدلے, اور کسی اور کو نہیں, میرے رب کے ہاتھ بیچ دیا. نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. میں اپنے رب کے ہاتھ بیچ دیا. اللہ نے فرمایا ہے جس نے اللہ کی راہ میں 1 دیا بدلے میں اللہ اسے 70 گنا زیادہ عطا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہی تو ہے جو عثمان غنی کا مال آج تک بچا ہوا ہے. مال کا استعمال کیسے کیا؟ یہودی تو احتکار کرتے تھے, غریبوں کی ضرورت کے مطابق اپنا مال نکال کر اونے پونے بیچنا یا ان کو مہنگے داموں میں بیچنا یہ ظلم ہے. اور آپ کو پتا ہے ظلم کرنے والے لوگ صرف یہ نہیں ہاتھ سے چاقو سے مارا, تلوار سے مارا, کسی کو اڑا دیا, صرف یہ ظلم نہیں, ظلم کی بہت شاخیں ہیں, بہت شکلیں ہیں جو معاشرے میں پنپ رہی ہیں. ملاوٹ کرنے والا ظالم کہا گیا ہے, دودھ میں پانی ملانے والا, تیل میں کیمیکل ملانے والا, اناج کو ملاوٹ کے ساتھ بیچنے والا ظالم ہے شریعت اسلام کی نظر میں, اور کہا گیا پورے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. اور آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف اسی لیے عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کی بارگاہ میں ظلم ہے. اللہ نے اس پوری قوم کو کہا ظالم ہیں.
ظالم قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا اور ایسا عذاب آیا تھا کہ ان کے بھیجے نکل گئے تھے. ہاں غرور تھا ان کو مال پر کہ ہم سب کچھ اپنے مال سے بچا لے جائیں گے. دنیا میں ایسی تاریخیں پڑھو میرے عزیزوں, جو بڑے بڑے مال والے آئے لیکن وہ تباہ و برباد ہو گئے, ان کی کوئی چیزیں باقی نہیں رہ گئی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اللہ نے اگر کبھی مال دیا تو یاد رکھنا ایک ایک پائی کا حساب بھی دینا ہوگا, حساب بھی دینا ہوگا. تم عیاشیوں میں اڑائے, ظلم کے لیے اپنے مال کا استعمال کیا. ظلم دو قسم کا, نوعیت کے حساب سے اپنے اوپر بھی آدمی ظلم کرتا ہے, دوسرے پر بھی. گناہوں کے لیے استعمال کیا مال تو اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے, اپنے آپ پر ظلم کیا, اور دوسرے کو گرانے کے لیے کیا تو دوسرے کے ساتھ ظلم ہے. یہ دونوں ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. تیسرا جو میں کہہ رہا تھا, جسم کی طاقت والا, مال کی طاقت والا جب ظالم بنتا ہے تو ہم اس کے خلاف بولیں گے. ہو سکتا ہے وہ سن کر کے سدھر جائیں یا ہمارے خلاف کچھ کر لیں, چھوٹی موٹی بات. لیکن پاور والا جب ظلم کرتا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا, اور وہ ظلم کرنے لگ جائے اپنے پاور کا غلط استعمال, اور اس وقت علماء کا بولنا, میرے آقا نے فرمایا افضل جہاد ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان افضل الجہاد کلمت حق عند السلطان الجائر. ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا افضل جہاد ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرے. ظالموں سے خوف نہ کھاؤ. الحمدللہ ہم حسینی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. وقت کا یزید آئے گا. ابھی مولانا کہہ رہے تھے عجیب بات ہے, جو خاندان کربلا میں کٹا وہی خاندان آج بھی ہے, آج بھی ہے. لیکن یزید کا کوئی بچہ کہیں دکھتا ہی نہیں, کہیں نہیں دکھتا. ارے نہ بچہ دکھتا ہے, نہ اس کا چچا دکھتا ہے, نہ ہی کوئی خاندان, نہ ہی کوئی گھر بار, نہ وہ سلطنت جس پر بیٹھ کر ظلم کیا. کہاں ہے وہ ساری چیز؟ ارے فوج کا کوئی چوزا بھی باقی نہیں رہا. لیکن حسین اعظم کے گھر کی خوشبوئیں پوری دنیا میں پھیلی ہیں, ہر علاقے میں ہے حسینی سادات. حسینی سادات سے کوئی علاقہ خالی نہیں ہے.